يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. کامیابی تو ان چار چیزوں سے متعلق ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. یہ ہیں تو کامیابی ہے، یہ نہیں ہے تو کوئی کام نہیں. دیکھیے فزیکل لا بھی یہ ہے، اگر کہیں بھٹی ہے آگ کی تو اس سے حرارت ماحول میں نفوذ کرے گی. اگر برف کی سل رکھی ہوئی ہے تو اسے برودت، ٹھنڈک ماحول میں پھیلے گی. اگر کسی میں عمل صالح اور ایمان ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی ذات سے نیکی کا پھیلاؤ نہ ہو، نیکی اس کی ذات سے نہ نکلے، نہ دوسروں تک پہنچے. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند ہے. اگر تم اسلام لے آئے ہو، ایمان لائے ہو، نیک عمل کر لیے، بھائی اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ جن سے تمہیں محبت ہے، جن کے ساتھ خلوص ہے، جن کے ساتھ اخلاص. حضور ارشاد فرماتے ہیں اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو، تلپٹ کر دو. جیسے سدوم اور عمورہ کی بستیوں پر عذاب آیا تھا ویسا عذاب ان بستیوں کے اوپر لے آؤ. قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رب ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین. اے اللہ میں اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی گناہ میں بسر نہیں کی. اب آپ کسی آدمی کی نیکی کا تصور کیجئے. یہ گواہی دینے والے کوئی کرائے کے گواہ نہیں ہے جو عدالتوں میں پھرتے رہتے ہیں جو چاہو گواہی دلوا لو، اتنے پیسے چاہیے. جبرائیل ہے اور کس کی جناب میں کہہ رہے ہیں جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا. یا رب ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، الٹ دوں اس بستی کو. اب جواب سنیے قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ نے فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر اور پھر دوسروں پر. فإن وجهه لم يتبعر في ساعة قط، اس لیے کہ میری غیرت کی وجہ سے کبھی اس کے خون نے جوش نہیں مارا، اس کا چہرے کے اوپر خون نہیں آیا. یہ اللہ کا بندہ اپنی نیکی میں لگا رہا، اس نے دیکھا نہیں ماحول میں کیا ہو رہا ہے. ماحول میں اللہ کی شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، ماحول میں اللہ کے احکام پاؤں پہلے رونے جا رہے ہیں. یہ لگا رہا تو فقط اللہ اللہ اللہ، یہ زیادہ بڑا مجرم ہے. لہذا بستی کو پہلے اس پر پلٹو اور پھر دوسروں کو. اگر بچے کہیں گلی میں کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں بیٹو یہ یہاں پر کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، آپ کسی گاڑی کا شیشہ توڑیں گے، آپ کی گیند جو ہے اس سے کسی گاڑی کو نقصان پہنچے گا، کسی انسان کو چوٹ لگ جائے گی، پھر کیا آپ بچ کر چلے جائیں گے وہاں سے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ ہوگی کہ نہیں؟ ریزنٹمنٹ ہوگی کہ نہیں؟ کبھی بھی اس تواصی بالحق کو خندہ پیشانی سے نہیں سنا گیا، نہیں برداشت کیا گیا. اور اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تواصی بالحق کر رہے ہیں پھر بھی معاشرہ ان سے کچھ نہ کہے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس کا مطلب ہے انہوں نے حق کا کوئی ایسا حصہ لیا ہے کہ جو لوگوں کی دکھتی رگ کو نہیں چھیڑتا.
اس سے بچ بچ کر چل رہے. اب آپ سنیے ایک اور بات. یہ چھوٹا حق تھا کہ بیٹو یہاں نہ کھیلو، کسی گراؤنڈ میں جا کر کھیلو. سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اس کائنات کا خالق، مالک اور حاکم اللہ، اس کا حکم یہاں نافذ ہونا چاہیے. یہ حق ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ کے خلاف بغاوت ہے. اس کی آپ اگر تلقین کریں گے تو آپ ایگزسٹنگ سسٹم کے باغی قرار پائیں. پوری دنیا میں سیکولرزم، ساورنٹی آف دی پیپل. تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری یہ ڈفلی کیا بجا رہی ہے؟ خدا کی ساورنٹی. یہ سب سے بڑا حق ہے. اس حق پر جو بھی ریزنٹمنٹ ہوئی تھی مکے میں، جیسے جیسے ستائے گئے تھے حضور اور آپ کے صحابہ، وہ آپ کے علم ہے. اس لیے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو شخص تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، کسی بدی کو دیکھے، کسی خلاف حق بات کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہ ہو، فَبِلِسَانِهِ، ہی تو زبان سے تو کہہ دو کہ خدا کے بندے یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ حرام کام ہے، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، یہ تو کہہ دو. اور اگر زبانوں پر بھی تالے ڈال دیے گئے ہوں تو پھر کم سے کم دل سے شدید نفرت کرو. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے. ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے، بدی کو پھیلتے ہوئے، پھلتے ہوئے، پھولتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہوں اور ہماری نیند میں بھی خلل نہ آئے، ہماری غیرت جوش میں نہ آئے، ہم اس کو بدلنے کی کوئی صحیح نہ کریں، ہمیں اس کا افسوس تک نہ ہو. وائے ناکامی مکائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ما بعث اللہ من نبی فی قومہ من قبل الا کان لہ اصحاب وحواریون یاخذون بامرہ ویقتدون بسنتہ. اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں بھی کسی نبی کو مبعوث کیا، اس میں اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ، کچھ حواری ہوتے تھے، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں. وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہو گئے. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں دیا گیا. میلاد النبی کے جلوس نکل رہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا. کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا. یفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون، اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں. ومن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو کوئی ان کے خلاف جہاد کرے گا ہاتھ سے، طاقت سے، وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو ان سے جہاد کرے گا زبان سے، وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو دل سے جہاد کرے گا، یعنی دل سے شدید نفرت رکھے گا، فہو مومن، وہ بھی مومن ہوگا. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں.